الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم بے کسوں کے مولا، یتیموں کے والی، وہ ذات جس کو کہیں قرآن مزمل کہتا ہے، وہ ذات جس کو قرآن کہیں مدثر کہتا ہے، وہ ذات جس کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہتا ہے، اسی کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس عظمت والے مہینے میں عظمت والے روزے کو رکھ کر عظمت والی مسجد میں عظمت والے قرآن کو 2 بار سنا۔ یہ بڑے فضل کی بات ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کام کے لیے اراکین مسجد کی بے لوث خدمت وہ بھی قابل فراموش نہیں ہے۔ ان کی محنت سے، ان کی لگن سے ہم لوگوں کو ثواب اور اس مہینے میں خوب ثواب لوٹنے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم حضرات، مفتی سلمان صاحب نے آپ کے سامنے بہت بڑی ہی اصلاحی تقریر بیان فرمائی۔ ہمارے لیے تو کوئی راستہ نہیں رکھا، لیکن پھر بھی ہمارے باپو کرم نواز کا حکم کہ آپ کے سامنے حاضر آیا۔ دوستو، یہ قرآن ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کر کے ہمیں ساری کائنات کی قوموں کے درمیان افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ اچھا، میں تو بھول ہی گیا، ختم سبینہ کے موقع سے ہمارے بابل بھائی ہمیں تقریر کی دعوت دیتے ہیں، تو حضور اس موضوع پر میں نے 2-3 شعر بنائے ہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو میں بابل بھائی سے کھجلی کاٹتی ہے، جب تک وہ سناتا نہیں ہے تو ان کے دل کو چین نہیں ملتا ہے۔ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مطلع مولا تو ہیں ہر سو نظر آیا نہیں جاتا، نظر آیا
نظر کرتے تو ہے ہر سو کلام اللہ کے جیسا دوسرا پایا نہیں جاتا کلام اللہ آیا نہیں جاتا. اور یہ خاص توجہ اس شعر پر. کتاب علم کو عشق کو دیکھا کتاب علم کو دیکھا کتاب عشق نہیں جاتا خیالوں سے میرے اللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. سوچو ذرا سا اس نقطے کی طرف بھی دھیان رکھیں. قرآن کا ساتھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بنایا صحابہ کو نہ بنایا. وہ صحابہ جس نے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ صحابہ جو مدینے کی وادی سے نکلے مدینے کی وادی سے نکلتے ہوئے قیصر کے سلطنت کو راؤنڈ ڈالا کسرا کے سلطنت کو راؤنڈ ڈالا. وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان کی نچھاور کر دی اپنے ایمان کو قربان کر دیا اپنی اولاد کو قربان کر دیا اپنے مال کو قربان کر دیا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بتایا کہ قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا بلکہ آل کو بنایا. اس لیے یہ بھی میرے رسول کا علم غیب ہے. رسول کو معلوم تھا صحابہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک صحابہ ہیں. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے. ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے. اگر قرآن کا ساتھی میں صحابہ کو بناؤں گا تو ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن تنہا ہو جائے گا. میرے رسول کو علم تھا اس لیے میرے رسول کا علم غیب مصطفیٰ ہے. رسول کو معلوم ہے کہ میری آل وہ آل ہوگی کہ جب قیامت تک میری آل ختم نہیں ہونے والی ہے. اس لیے قرآن کا ساتھی ایسے کو بناؤ کہ قرآن کبھی تنہا نہ ہو. میرے رسول نے آل کو بنا کر قرآن کا ساتھی آل کو بنایا کہ کبھی قرآن نہ تنہا ہو لیکن نہ کبھی آل تنہا ہو. جہاں آل دیکھو گے وہاں قرآن نظر آئے گا جہاں قرآن دیکھو گے وہاں آل نظر آئے گی. آل رسول ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. تو قرآن کا ساتھی کس کو بنایا اپنی آل کو بنایا. تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے میں نے ایک شعر کہا ہے اسے سماعت فرمائیے. نظر کرتے تو ہیں ہر سو نظر آیا نہیں جاتا نبی کے آل اور قرآن نبی کے آل اور قرآن ضمانت ہے ہدایت کی. نبی کے آل اور قرآن ضمانت ہے ہدایت کی. ہدایت پانے والا نار میں ڈالا نہیں جاتا. ہدایت پانے والا نار میں ڈالا نہیں جاتا. اور آخری شعر خدا ہی جانے اس قرآن کا رتبہ کیا ہے عالم میں. مفتی صاحب بابو خدا ہی جانے اس قرآن کا رتبہ کیا ہے عالم میں. خدا ہی جانے اس قرآن کا
का रुतबा क्या है आलम में कि उसके वर्क को भी बेवुजू चूमा नहीं जाता, कि उसके वर्क को भी बेवुजू चूमा नहीं जाता। नजर करते तो हैं लेकिन नजर आया नहीं जाता, कलामुल्लाह के जैसा दूसरा पाया नहीं जाता। पढ़िए बावज बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना बारिक वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातों व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये कुरान जो है हम मोमिनों की जान। दुनिया का एक दस्तूर है कि स्टूडेंट की अहमियत टीचर से होती है, शागिर्द का मकाम उस्ताद से समझा जाता है। उस्ताद जितना बड़ा आलिम होगा, जितना बड़ा काबिल होगा, जितने बड़े ऊंचे मर्तबे वाला होगा, शागिर्द का भी वही मकाम होगा। आपने सुना होगा फला स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ता है। हमारे भावनगर की बात ले लीजिए तो आपका लड़का कहाँ पढ़ता है? ज्ञान गुरु में। आपका लड़का कहाँ पर पढ़ते हैं? तो उसकी शान बहुत बुलंद होती है। इसलिए नहीं कि फीस है, इसलिए कि वहाँ के टीचर मजबूत हैं, वहाँ के उस्ताद मजबूत हैं। तो शागिर्द की पहचान उस्ताद से हुआ करती है, स्टूडेंट का मकाम उस्ताद से समझा जाता है। अब ये कुरान को देखो कि ये कुरान जिसको के रसूल ने पढ़ा, अब ये कुरान है अजमत वाली किताब, ये कुरान है अल्लाह का कलाम, और ये नाजिल हुआ रसूल अनाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अब देखो ये कुरान है, ये किताब है, और इस किताब का दर्स किसको दिया गया? मेरे रसूल को दिया गया। अब जरा सोचो कि इस कुरान का दर्स जो रसूल को मिला है, तो ये दर्स कैसे मिला है? क्या दुनिया के किसी बादशाह ने मेरे रसूल को पढ़ाया है? क्या दुनिया के किसी टीचर ने मेरे रसूल को पढ़ाया है? क्या दुनिया के किसी उस्ताद ने मेरे रसूल को कुरान पढ़ाया है? क्या दुनिया का कोई फलसफी ने मेरे रसूल को कुरान पढ़ाया है? क्या दुनिया का कोई साइंटिस्ट मेरे रसूल को कुरान पढ़ाया है? नहीं नहीं, मेरे रसूल को कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं है, मेरे रसूल को कुरान पढ़ाने वाला दुनिया का कोई टीचर नहीं है, मेरे रसूल को कुरान पढ़ाने वाला कोई फलसफी नहीं है, मेरे रसूल को कुरान पढ़ाने वाला दुनिया का माहिर उस्ताद नहीं है। पर तो है क्या? तो अब कुरान ही से पूछो, ऐ कुरान तू बता, ये जो रसूल पर कुरान नाजिल हुआ, रसूल को कुरान का दर्स दिया, तो ये रसूल आपको किसने कुरान पढ़ाया? तो रसूल की ज़बानी और कुरान की ज़बानी तुम्हें ये पैगाम मिलेगी। कुरान कहेगा कि मैंने रसूल को किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, उस्ताद नहीं पढ़ाया, साइंटिस्ट नहीं पढ़ाया, तो किसने पढ़ाया? खुद कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान नबी को पढ़ाया। तो जब कुरान को खुदा ने पढ़ाया, तो जब खुदा की अजमत बेमिसाल, खुदा की अजमत बेमिसाल, खुदा की शान बेमिसाल, खुदा की बरतरी बेमिसाल, खुदा सबसे बड़ा, सबसे कुव्वत वाला, सबसे ताकत वाला, सबसे रहमत वाला, सबसे बख्शिश वाला, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, तो वो खुदा यकता है,
کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس قرآن کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کو فرش آئے مفتی صاحب، اس قرآن کو سارا انسان قرآن کہتا ہے، اس قرآن کو جنات بھی قرآن کہتا ہے، اس قرآن کو فرش والے بھی قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کو عرش والے بھی قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کو ایک صوفی بھی قرآن کہتا ہے، اس قرآن کو ایک عالم بھی قرآن کہتا ہے، اس قرآن کو ایک درویش بھی قرآن کہتا ہے، اس قرآن کو ایک فقیر بھی قرآن کہتا ہے۔ لیکن قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا تو کیا ہے؟ اے قرآن ساری کائنات تجھے قرآن کہہ رہی ہے، فرشی قرآن کہہ رہا ہے، عرشی قرآن کہہ رہا ہے، باپو قرآن کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب قرآن کہہ رہے ہیں، اور مولانا قرآن کہہ رہے ہیں، آپ مومن قرآن کہہ رہا ہے، سائنٹسٹ قرآن کہہ رہا ہے، زمین پر بسنے والا ہر انسان مومن قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ کافر بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اے قرآن تو بتا تو کیا ہے؟ جب تو قرآن سے پوچھے گا تو قرآن کہے گا بات تو صحیح ہے، تو مجھے قرآن کہتا ہے، فرشی بھی مجھے قرآن کہتا ہے، عرشی بھی مجھے قرآن کہتا ہے، ساری کائنات مجھے قرآن کہتی ہے، درویش بھی قرآن کہتا ہے، فقیر بھی قرآن کہتا ہے، باپو بھی مجھے قرآن کہتا ہے۔ لیکن اے بندہ، جب اے بندہ تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو سنو، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا بیان ہو، ادا کا بیان ہو۔ رسول چلتے ہیں اور اس کو رسول زمین پر چل رہے ہیں، خدا کا نام ہے قرآن۔ یہ میں نے اجمال میں بیان کیا، آپ کے ذہن بھی پھنس جائیں گے، ابھی ہمارے سلیم بھائی بھی ہوں گے، اس کے بعد جب بیٹھوں گا تو بہت سارے سوالات بھی پیدا ہو جائیں گے۔ دیکھو میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی وادی سے گزر رہے ہیں، زمین اپنا کلیجہ بچھا دے رہا ہے، راہ گزر اپنی پیشانی پیش کر رہا ہے، سفر عشق کے آنسو گرا رہا ہے، میرے رسول چل رہے ہیں، میرے رسول مکہ کی زمین سے لگ رہا ہے، یہ میرے رسول کی ایک ادا ہے، میرے رسول چل رہے ہیں، اور اس ادا کو چلنے کو، اب یہ چلنا کتنا بابرکت ہے، چلنا کتنا عظمت والا ہے کہ میرے رسول چل رہے ہیں، زمین کے کلیجے پر چل رہے ہیں، راہ گزر راستے اپنی پیشانی کو پیش کر رہے ہیں، میرے رسول چل رہے ہیں، یہ ایک ادا ہے میرے رسول کا، اور اس ادا کو خدا بیان کر رہا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، قسم ہے اس شہر کی، اور لا اقسم بہذا البلد، حلم بہذا البلد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم اسے قرآن کہہ رہے ہیں، رسول چل رہے ہیں، رسول کے ادا کا ذکر خدا کر رہا ہے، تو چلے رسول، اور جس چیز کو خدا نے بیان کیا وہ بن گیا قرآن۔ ذرا سوچو، سبحان المسجد الاقصی، معراج کی رات میں رسول چلے، چلنا رسول کا ہوا، میرے رسول وہاں سے بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے عالم ناسوت، عالم ناسوت کو پار کیا عالم ملکوت،
عالم ملکوت کو پار کیا جبریل ساتھ سوچنے کی رسول جا رہے ہیں، رسول مکہ سے چلے، رسول بیت المقدس پہنچے، رسول چل رہے ہیں، آسمان پر چل رہے ہیں، تو یہ رسول کی ایک ادا ہے، چلنا ادا ہے، اس ادا کو خدا کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات الذی کہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، چلے رسول، بیان کیا خدا، بن گیا قرآن، بن گیا قرآن۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات، معراج کی بات چلی ہے تو اس تعلق سے میں بولوں۔ دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسی معراج کی رات میں ہوا ہے، اس لیے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب تین لباس کیا ہے؟ ایک تو ہم انسانی والا لباس ہے، بشر، کبھی کبھی لباس فرشتے والا لباس چلتا تھا۔ دیکھو فرشتہ کھاتا پیتا نہیں، فرشتہ کھانے سے پاک، فرشتے کھاتے پیتے ہمارے جیسے صوم رسال، صوم وصال۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پے در پے بے آب و دانہ کے کھانا، صحابہ کرام تو دیوانے تھے، جیسے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے ویسے۔ اگر ہم لوگ صحابہ کو دیکھتے تو دیوانے کہتے، اور وہ ہم لوگوں کو دیکھ لیتے تو پتہ نہیں مسلمان کہتے کہ نہیں کہتے۔ صحابہ سرکار کو جو دیکھتے تھے کرنے لگتے تھے۔ اب حال یہ ہوا کہ صحابہ نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہیں کر رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ اب 2-3 دن کی حالت میں تو صحابہ کا یہ حال ہوا کہ سرکار کی بار ایکم مثلی لستو کاہد منکم ابیت عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، تم میں سے کون میری طرح ہو؟ آج کل رسول کی طرح بننے والے بہت ہو گئے، سرکار نے فیصلہ کر دیا ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہو؟ لستو کاہد منکم، میں تم لوگوں کے جیسا نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ یہ بولی میرے رسول کی کون؟ فرشتے والی بولی تھی، فرشتے والی بولی، فرشتے بھی نہیں کھاتے پیتے، سرکار نے بھی صوم وصال میں کھانا بند کر دیا۔ تیسرا کیا؟ حق کی بولی۔ حق کی بولی کیا ہے؟ حق کی بولی مطلب نور والی بولی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لی ما اللہ وقت لا یسنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت میرا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی نبی بھی آنا چاہے تو اسے اجازت نہیں ملے گی، کوئی رسول بھی آنا چاہے تو اسے اجازت نہیں ملے گی، خاص وقت ہوتا ہے۔ تو جس وقت میں نبی کو اجازت نہیں، کسی فرشتے کو اجازت نہیں، رسول کی اجازت نہیں، تو بتاؤ وہ بولی کون سی بولی تھی؟ یہ والی بولی نور والی بولی تھی۔ معراج کی رات میں یہ تینوں لباس میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیبتن ہوئے۔ میرے رسول مکے کی وادی سے نکلے، میرے رسول پر لباس بشری تھا، حضرت جبریل ساتھ میں تھے۔ میرے رسول بیت المقدس گئے، لباس بشری آپ پر تھا، حضرت جبریل بھی ساتھ تھے۔ میرے رسول عالم ناسوت کو پار کیا، لباس بشری آپ پر تھا، حضرت جبریل ساتھ تھے۔ جیسے عالم ناسوت ختم ہوا، فرشتوں والی دنیا آئی، لباس بشری اتر گیا، لباس ملکوتی چڑھ گیا۔ میرے رسول عالم ملکوت پار کر رہے ہیں، لباس ملکوتی میرے رسول کے جسم پر ہے، اور حضرت جبریل ساتھ ہے۔ آگے جاتے ہیں، سدرہ پہنچتے ہیں، فرشتے والا لباس میرے رسول کے اوپر ہے، جبریل ساتھ ہے۔ اب لباس ملکوتی بھی اترنے والا تھا، اب لباس حقی چڑھنے والا تھا۔ سدرہ سے آگے میرے رسول جا رہے ہیں، حضرت جبریل سے کہہ رہے ہیں اے جبریل چلو، لیکن حضرت جبریل بابا سعدی کی زبان میں کہتے ہیں اگر یکسرے روئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تشریف لے جائیے، ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے،
اب میرے اندر طاقت نہیں ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں فرشتہ ہوں، فرشتہ. میرے اوپر لباس ملکوتی ہے، لباس حقی کا میں قائل نہیں ہوں، نہ مجھے اس کی اجازت ہے. اے رسول، اب آپ کا نور بے نقاب ہونے والا ہے، آپ کی حقیقت اجاگر ہونے والی ہے. بلکہ بابا سعدی کے اس شعر کا معنی تو یہ کرتے ہیں لوگ کہ حضرت جبریل کے کہنے کا مطلب تھا میرے پر جل جائیں گے، اللہ کی پر جل جائیں گے، لیکن میرا عشق کا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت جبریل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے رسول عربی، مکہ میں تھے، لباس بشری آپ پر تھا، بشری آپ پر تھا، عالم ناسوت پہنچے، لباس بشری آپ پر تھا، عالم ملکوت پہنچے، لباس ملکوتی آپ پر تھا، سدرہ پہنچے، لباس ملکوتی آپ پر تھا. اب آپ آگے جا رہے ہیں، لباس نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. تو میرے رسول آگے گئے، فرشتے نہیں گئے، وہیں رک گئے. سرکار کہے بھی، سرکار نے فرمایا الادب فوق الامر، بولتے ہیں امر کے اوپر الامر فوق الادب، ادب کے اوپر امر ہے، لیکن نہیں، انجام معلوم تھا. تو یہ معراج کی رات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول کا جو 3 لباس تھا وہ تینوں لباس اجاگر ہوا. سدرہ کے بعد میرے رسول نور کی حقیقت مائے، حق کی لباس حقی مائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. مسلمانوں اس کو اپنے طاق میں نہ رکھو، بلکہ اس کو اپنے دل میں رکھو، اس پر عمل کرو. یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن میں ساری چیز کا بیان ہے. قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے. معاشیات دیکھو تو اس کے اندر ملے گا، سماجیات دیکھو تو اس کے اندر ملے گا، آپ فرشیات دیکھو تو اس کے اندر ملے گا. کائنات کی جو چیز اس میں ڈھونڈو گے تمہیں ملے گا. قرآن سمندر ہے، قرآن میں ہر چیز ہے. قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو دل سے لگاؤ. یہی وہ کتاب ہمیں مومن ملی ہے جس کو دیکھو تو ثواب ہے، جس کو پڑھو تو ثواب ہے، جس کو چھو تو ثواب ہے، جس کو اپنی آنکھوں سے لگاؤ تو ثواب ہے، جس پر عمل کرو تو ثواب ہے. مسلمانوں دنیا کی کوئی کتاب تو دکھا دو جس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملے، جس کو پڑھنے سے بھی ثواب ملے، جس کو چھونے سے بھی ثواب ملے، جس پر عمل کرنے سے بھی ثواب ملے. نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. مسلمانوں یہ ہم ایصال ثواب کے لیے اس کو صرف متعین نہ کریں، بلکہ قرآن پڑھیں. آج کا دور بہت آسان ہے، قرآن کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، قرآن کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، قرآن کا ترجمہ گجراتی میں ہو چکا ہے، قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے، اس کی تفسیریں بھی ہر زبان میں ہو چکی ہے. مسلمانوں قرآن پڑھو، قرآن کو دل سے لگاؤ، قرآن پر عمل کرو. عمل کرو گے تو ڈاکٹر اقبال کا قول صادق آ جائے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ.